حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھونپڑی لگا لی. وہاں وہ صبح مدرسے جاتا, شام کو جنگل میں رہتا, وہاں اللہ اللہ کرتا, سبق یاد کرتا. ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی, جنگل میں آئی سہیلیوں کے ساتھ, باڈی گارڈ بھی ساتھ تھے پر رستہ بھول گئی. کھوتی کھوتی شام ہو گئی, ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی. شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے, بھیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے. نوجوان اکیلا, سہیلیاں بچھڑ گئیں, گارڈ بچھڑ گئے. کہنے لگی میں پریشان ہوں, مجھے جگہ مل جائے گی. نوجوان کہتا میں نے شہزادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھر ایک ہی ہے اور آپ کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے, جنگل جانور بھی آ جاتے ہیں. کہتے میری چھوٹی سی کٹیا میں جھونپڑی میں وہ آئی, رو کے کہنے لگی سارا کوئی نہیں, اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بھیڑیے کھا جائے گا. کہتے میں نے اسے جگہ دے دی. اکیلی عورت, چراغ جل رہا ہے, سبق یاد کر رہا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور شہزادی, وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری رات. وہ بچی کو کہا سو جا, پر وہ کہتی ہے نیند مجھے بھی کہاں آئی. ایسے موقع پر نیند, ساری رات سبق یاد کرتا. تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پہ انگلی رکھتا, ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینچنے, پھر دوسری انگلی رکھتا. تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینچنے, ہاتھ سارا جل گیا. صبح کرنیں چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا, دوڑ جا, بس بڑا صبر کا امتحان ہو گیا, چلی جا. شہزادی باہر نکلی, سپاہی ڈھونڈ رہے تھے. بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا. میری بیٹی مل گئی. بادشاہ تنہائی میں جا کے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی, سپاہی ساتھ ہی تھے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہ پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے, تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. کہاں تھی؟ اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس. اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی. اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینا محال کر دیں گے. بیٹا میں مر جاؤں گا, میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہیں راز نہ اگل دے, وہ نوجوان, اسے قتل کرنا پڑے گا. عورت نے منتیں کی, اس بیٹی نے کہا میرے موسم کو مارو گے, روئی. اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں, میرا اپنا وقار ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. گرفتار کر لائے سپاہی. وقت طے ہو گیا سزا کا. اکیلے کال کوٹری میں رکھا گیا. جو اس کے خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی. بادشاہ نے بلایا, طالب علم آیا. عورت کہنے لگی, بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا, ایک سوال بات پردے میں رہ کے پوچھنا ہے, اور پھر جو آپ کا جی چاہے. میرے موسم کو مارنا تو ہے, تو مرضی آپ کی. سامنے کھڑا کیا نوجوان, پردے کے پیچھے عورت کھڑی ہو گئی. بادشاہ بیچ بیٹھ گیا. بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار میں بھی رہی, سویا تو بھی نہیں. وہ جو تو چراغ کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی. نوجوان رو پڑا, کہنے لگا کیا کروں, میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے. کیا کروں, میں نے حضور کا دین پڑھا ہے. میں نے پڑھا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے, اسے جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ پلایا جائے, کند کھلایا جائے. یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے. میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا. میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے. جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں تجھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہو. پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا, تو بلانے نہیں گیا, خود آئی. میں دوسری انگلی لگا دیتا. میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹا سے چراغ کی اتنی سی شمع کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزخ کیسے برداشت ہوگی. کہتے میں باز آیا. بادشاہ نے یہ کہانی سنی, لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا. کہنے لگا طالب علم تو میرے نبی کا سچا غلام ہے, اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی, انہیں تخت پر بٹھایا جاتا ہے. اب کچھ سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا, اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا. اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا ہے, کہتا لوگوں تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے, دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا. اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہے اللہ ساری عزتیں دے دے گا. دیکھیں نا اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے, اور جب کوئی عزت داروں جیسا کام ہی نہ کرے. ایک بات اور عرض کرنی ہے پر وقت تھوڑا رہ گیا. جوانوں میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں والا, یہ بات ڈھارس بناتی ہے, ڈھارس توانائی دیتی ہے, پورا مضمون بنتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا, مداری, روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں. کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار. وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے.
2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का कराया, मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने, उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुड़ा लिए, पगे तक कटा ली, बदरंग होके आया, कस आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का कराया, मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मुंह से बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया, कहने लगा मैं उस्ताद हूँ, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा कराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक में सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलम की, तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे। औरंगजेब आलम की पूछते लगे यहाँ क्या है, कहने लगे बाबा जी बैठे हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते हैं, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते हैं। कहने लगे जरा मैं दुआ में कराऊं, बच्चे काम जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाज़त मिजाज होते हैं, घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी कार में बैठे, कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते 51वां नंबर था, थक गया धूप में खड़ा खड़ा, जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हो मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया, मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाया, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इससे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें निकाल डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत खर न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौर नजराना मुसल्ले के नीचे रखे और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा, उन्होंने रुमाल झाड़ा, उठ के खड़े हो गए, कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने याद कर दी, कहाँ चढ़ा कहाँ खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने, बता तू क्या लेगा, आपको जल्दी बता, कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा। उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देख बस बात खत्म हो गई, हक हो गई। देखकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा, तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाओ। कहने लगा ले जाओ, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और लोग कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे आला क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन जी? अल्लाह ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर, नमाज पढ़ाते तो कहते हैं अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते। तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क के शाम जाना पड़ता था तजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था।
اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی. تو جو ہے نا میری بات پر, کیا کر لیا اس نے؟ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے جائز ہے, تیسری کرنا بھی, چوتھی کرنا بھی بھیا کا وقت, مگر اگر انصاف کر سکے تو. اگر چاروں میں ہم نہ آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا ہی بیان کرتے ہیں, اگر انصاف نہ کر سکے پھر اس کے لیے 4 جائز, پھر وہ ایک ہی رکھے گا. تو عزیز دوست, دوسرا نکاح کر لیا, شادی ہو گئی, اب وہ وہاں کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا, مالدار آدمی تھا, بیوی کو مکان بھی لے کے دے دیا. اب وہ جب دیر سے آتا واپس, اور جب آتا بھی تو اس کے وہ والے انداز نہ ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے. اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا, اس کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے, اسے بڑی خبر ہوتی ہے. تو اس نے محسوس کر لیا کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں. وہ کہنے لگی اب کہ جب آتا جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ بدلے بدلے سے ہیں, ماحول کچھ اور ہے. اس نے ایک بوڑھا آدمی جو اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا, اس کو تیار کیا. کہنے لگی اب کہ جب ملک کے شام جائے نا تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے, کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے. وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر کچھ اس نے کرایہ بھی دیا. وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی. کہنے لگے کہ یہ تو 2-3 سال بیت گئے, اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے, تجھے بتایا ہی نہیں. ابھی بھی بڑی سمجھدار تھی, حوصلہ مند, زیرک, اس نے شور نہیں مچایا. اس نے کہا کہ میں نا اب جب آئے گا نا تو طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا. اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسی اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں. یہ مکمل تفصیلات. اب جب اس دفعہ خامد آیا تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا, کمزور ہونے لگا. اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دڑام سے میں اس کے سر پر یہ ٹھوڑ دوں کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں. وہ ذرا تسلی میں رہی کو جو بیمار تھا, حوصلہ رکھا, خدمت کرتی رہی. کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا, فوت ہو گیا. اب راز کھول نہ سکا, عدت گزاری, اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بڑھ گئی. سارا مال اس بی بی کا, 4 بوریوں میں اشرفیاں, 4. یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے, معاذ اللہ, بھرتا ہی نہیں. حال من مزید, حال من مزید. وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا, پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا. وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے. وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے, انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں, لیکن بریک حال میں مزید کی دوڑ ہے. اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی. کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک کے شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے. جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی, خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک کے شام گئی. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے نہیں دعا کرتا. اس کو جا کے کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں, آدھے کی وارث تو بھی ہے. میں اکیلی وارث نہیں, یہ تقسیم وراثت ہے, آدھی کی وارث تو بھی ہے. تو رکھ اپنے پیسے, مجھے پتا اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا, تو رکھ اپنے پیسے, میں تجھے دے رہی ہوں, آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں. اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی, کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں. اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں, اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں. کہا بات کیا ہے, میرا کیوں ہے سارا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی وہ 2 سال 3 سال سے میرے ساتھ نکاح تھا اور اس نے بتایا تھا مجھے کہ میری بیوی بھی ہے, اور میں غریب تھی تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے. یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا, میرے تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا, نان و نفقہ کا خیال رکھتا تھا. لیکن اب کہ جب وہ آیا تو وہ بیمار تھا. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں, شاید بچ نہ سکوں. تو کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا, فارغ کر گیا. کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے. اور کہنے لگا میں چاہتا تھا پہلی بیوی کو بتا دوں, موقع نہیں بنا اور اس کا دل نہ ٹوٹے, بتا نہیں پایا, لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے, سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے. میری بہن اب یہ 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہے, تو ہی اس کی حقدار ہے. تو بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا, نیک تھا, مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی, ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا, خواہشات تھی,
کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں, بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے, ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے بعد سچے ہیں واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح پرواز کر گئی. روح پرواز کر کشتگان خنجر تسلیم را, عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں, زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے, مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے. اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ کس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کے کل ہیں لیکن حضور نے اعلان کیا. اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. یا آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو, تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دیکھ کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نباشت کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو, اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے. آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو, جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا جی ہو مولوی چندے مانگتے ہیں. او خدا کے بندے, جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے, تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے, یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے, یہ تمہارا. اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے. چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنے. سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اپنے اوپر غور کریں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے, اسے اپنا پتہ ہے. بہانے بنائے تو بات الگ ہے, یہ خود پر گواہ ہے, اسے خبر ہے. انسان عالم اصغر ہے, ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں, ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا, یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا, وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے. وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں, وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں. یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دے نا, مشکل نہیں میں کہتا اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا, یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے. جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے, جو تیرے لیے مشکل کر دے. بھائی اپنے آپ کو پہچانے, اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے, تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے, میں مرضی سے نہیں بنا, یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا, تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پشتی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو اپنے قد سے بھی پیار کر, تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر, تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر,
اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا، باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا. تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے، اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں. یہ ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے. اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منوں ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، افراد ہیں، لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے. تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے، تو سو رہا ہے، تو جاگتا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں. اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک. من عرف نفسہ فقد عرف ربا. درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا ہے. اپنی قدر کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں پنہا ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا. اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار، کام نہیں بھی ملتا. تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہیں تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ، اپنا حسن تو دیکھ، اپنی سوچ تو دیکھ، تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس نے کمال کر دیا ہے. قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے، تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا، یہ بھی رب کی تخلیق کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا، حد نہیں کر دی. کیا حسن کے جلوے، کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی. اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا. ایک بات یہ کہ اپنے نفس کو پہچانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال کریں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. اللہ نے عزت دی ہے تو اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا نہ کریں، تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں. کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں. جھکنا ہے رب رسول کے سامنے. بلا وجہ دنیا داروں کے، سیٹھوں، نوابوں کے اور وزیروں مشیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اللہ کی دی ہوئی شان کو کمزور نہ کریں. ذلت کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں. شریعت اسلامیہ نے مومن کا وقار کا بیان کیا ہے. رب کریم نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تھا نا بندہ بنانے کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے، تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اوہو، کبھی آپ اس کو سمجھ جائیں نا کہ یہ عزت کا تاج کیا ہے. رب کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو نائب ہے میرا. اور کتنا تو پروقار ہے اور تو کتنا طاقتور ہے انسان. تیرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتے ہیں رب نے اپنی امانت زمین و آسمان پر رکھنی چاہی تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا اللہ کی امانت کو اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. کہا مالک میں تیری امانت اٹھاؤں گا، میں تیرا نام لے کے گلیوں میں گھوموں گا، میں تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا. حضرت انسان نے کہا میں تیرے نام کے نعرے لگاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے لیے نکلوں گا، میں تیرے لیے خیرات کروں گا، میں تیرے رشتے میں اپنی صلاحیت. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے امانت اٹھائی اور کہا مالک میں نکلوں گا تیرے نام کی سربلندی کے لیے، میں تیرے نام پر جہاد کروں گا. اگر جان دینی پڑی تو دعائیں مانگ مانگ کے کہوں گا مالک میں تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے، کیوں کمزور کرے. بہت پہلے کہا تھا، فقیر آدمی ہوں، جو باتیں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کہوں. بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی نہیں،
زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری کو سب سے چھوٹا جانتا ہے. تو بڑا نالائق ہے, تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری میں پیدا ہوا ہوں. تو مرضی سے پیدا ہوا ہے, یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے. جو ماں تیرے, میں نے ایک دفعہ کہا کچھ دوستوں سے, کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے والد صاحب کے مزار پہ. کہنے لگے پیر تھے؟ میں نے کہا نہیں. عالم تھے؟ میں نے کہا نہیں. کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں. وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے تھے, شام کو بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے. وہ کسان تھے, وہ محنت کرتے تھے. پھر وہ تاجر تھے, چھوٹی سی تجارت کرتے تھے. لیکن مجھے اگر کوئی کائنات میں پوچھے گا نا خوش نصیب کتنے ہو, تو میں کہوں گا میں نے اس طرح کا باپ نہیں دیکھا جس طرح کا اپنا باپ دیکھا. اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے. تو میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے دیے ہوئے رنگ ہیں شخصیت کے اندر, ماں باپ کے. او بھائیوں, ناز کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کریں, کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, مضبوط رہیں, طاقتور رہیں. اور تیسری بات, ایک تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے, دوسرا اپنی عزت کرنی ہے. کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی ہے. تکبر نہیں کرنا, اپنی عزت کرنی ہے. عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا. اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا, اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو. آپ اپنی عزت کریں, آپ اپنی تکریم کریں, آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں. آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو, معیار کو کمزور نہ ہونے. آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں, طاقتور رہیں, کمزور نہ پڑیں کبھی بھی. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں. جس طرح انسان اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی, یہ کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا, یہ کھاؤں گا تو میں فریش رہوں گا, یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی. اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے, اپنی نشو و نما کرے, اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے. وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے, اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بعض بری چیزیں آتی ہیں, اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی, اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے, اللہ کے قریب کرتی. تربیت نفس پر توجہ دیں, اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کریں. اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں, کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں. وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے. ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی ہے, اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ کی پرہیز ہے. اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کریں آپ تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں, تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے جو میں نے نسخہ لکھا ہے نا, یہی نسخہ ہے, یہ دوائی کھائیں. یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس, کہتے ہیں کوئی نظر کریں میں نیک ہو جاؤں. بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا, 5 نمازیں پڑھو, نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو. پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو, تو آپ ان بات مانیں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. آپ اس نسخے پر, وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم معار شریف والے فرمایا کرتے تھے, مرید کہندے نے سانو نمازاں نہ پڑھاؤ, اللہ اللہ نہ کراؤ, ایویں ہی پہنچاؤ. تو کہتے ہیں یہ ایویں والا کام ہو سکتا, ہاں جو شریعت کے احکام ہے وہ تو سارے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر لوگوں کو نا ایسے موقع پہ بابا بلے شاہ جی یاد آ جاتے ہیں. کہتے بلے شاہ نو مرشد ملے ہے تے انہیں ایویں ہی جا بخشایا ہے. وہ نا 300 پہلی زمین ہوندی سی بابے بلے شاہ دی, انہیں ساری دیتی دی اللہ دی راہ وچ. ایویں جڑا جے نا وہ اے والا ایویں جے, نیرا شیر نہ پڑھو, پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح اس شخص نے کمال کیا کیا ہے. مجھے اتنا نظر آ رہا ہے وہ بلے شاہ نو مرشد ملیا جنہیں ایویں ہی جا بخشایا, وہ ایویں ہی ان کی عاجزی ہے, وہ ان کی عاجزی ہے, وہ انکساری ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی, ایک ہی مرشد سے سارا کچھ مل گیا ہے. یہ اس بات کا ترجمہ ہے, اس کی تشریح ہے. من مانی باتیں, من مانی آپ تربیت اپنی کریں, اپنے اوپر غور کریں. اور چوتھا, ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ اپنے نفس کا احتساب کریں, اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں, اس کا محاسبہ کریں. جو لوگ حساب کتاب نہیں نہ رکھتے, ہمارا ادارہ ذرا بڑا ہوا ہے تو ہم نے اسپیشل اکاؤنٹ میں پکا بندہ رکھ لیا ہے. پہلے ایک دوست
کام کرتے تھے رضا کارانہ طور پر، شام کو بیٹھتے حساب کتاب کر دیتے. کمیٹیوں میں ایک شخص کیشیئر ہوتا ہے، میرا ادارہ بڑا ہو گیا، نظم بڑا ہو گیا، کام بڑا ہو گیا. اب وہ ایک آدمی شام کو اگر بیٹھے گا تو کرے گا نہیں، تو مستقل ایک صاحب ہیں جو ڈیوٹی کرتے، نظام کو دیکھتے. کیونکہ اگر حساب کتاب نہ رہے تو چیزیں ٹھیک چل سکتی. سب سے زیادہ وہ تاجر ناکام ہوتا ہے جو کمائی کرے اور خرچ کا حساب ہی نہ رکھے، جس کو پتہ ہی نہ ہو آمدن خرچ میں بیلنس کیا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کیا جائے. اپنے نفس کا محاسبہ ضرور. ہم نہ ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، فلاں کہاں سے کماتا ہے، کہاں کھاتا ہے، کہاں پہنچ گیا، کون سی سیاست کی، کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں سے آتا جاتا ہے، چلاک بڑا ہے، فلاں سے مل گیا. اور ساری زندگی دوسروں کا خیال رکھتے گزر گئی، اس سے زیادہ بھی کبھی اپنا رکھا ہوتا نا تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. محاسبہ نفس کرنا، اور کتنا کرنا ہے، اس نفس کو قابل بنانا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیوں کا گٹھا، پرانے زمانے کے اندر ایندھن لانا، لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا، یہ بھی روزمرہ کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہوتی تھی. وہ ڈیوٹی آج کل ہم ماہانہ گیس کا بل دے کے پوری کرتے ہیں. یا اب بھی اس کی ایک صورت ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سلنڈر اٹھائے ہوتے ہیں، گیس بھروانے جا رہے ہیں. تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یا آج بھی دیہی ماحول کے اندر بعض لوگ شام کو لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے کہ وہ آئیں گی تو کھانا پکے گا ایندھن کے لیے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں اپنی پشت پہ رکھے ہوئے ہیں، گھر کی طرف آ رہے ہیں. تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ جناب حد ہو گئی، گھر میں بیٹے بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، اور آپ یہ کام خود کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے بیٹے بھی موجود ہیں اور غلام بھی موجود ہیں، اور ایک بات اور بھی شامل کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے بچے اور میرے خادم میرے فرما بردار بھی ہیں، بات بھی مانتے ہیں. لیکن فرمانے لگے میرا نفس نہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، تو بہت بڑا شخص ہو گیا، تیری بڑی شخصیت ہو گئی ہے. فرمایا یہ جو ذرا لکڑیوں کا گٹھا پشت پہ رکھا ہے نا، یہ رکھا پشت پہ ہے، لیکن ذرا حساب اپنے نفس کا کر رہا ہوں، محاسبہ نفس کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہونے کی ضرورت. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے آخر تک اپنے استادوں کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. میرے اسا فرمایا کرتے آخر تک اپنے مشائخ سے جڑے رہنا ہے، آخر تک اپنے اساتذہ کے پاس آنا جانا. کچھ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا، خود عالم ہو گئے اب استاد گئے، خود بڑے ہو گئے اب گئے. کہتے تھے آخر تک جانا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے پاس جانے سے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ سے بھی بڑے موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں. اور بڑا بھی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں وہ کیسے بڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا، یا